یہ جنگ لڑی ہے، ہمیں امید ہے کہ ہم اس کو بھی شکست دے لیں گے، لیکن دوبارہ جس طرح پہلی 4 لہروں میں قوم نے مقابلہ کیا ہے، ویسا ہی مقابلہ جو ہے ہمیں اس 5ویں اس ویریئنٹ کا بھی چاہیے ہوگا، اور اس کے لیے امپورٹنٹ سب سے اہم بات یہ ہے ویکسین لگوائیں، اور اس کے بعد دوسری اہم یہ ہے کہ ماسک اب کہے جا رہے ہیں کہ دوبارہ آپ کو پہننے پڑیں گے، زیادہ اس کو درمیان سے ہٹ گیا تھا توجہ، اب دوبارہ ماسک جو ہیں وہ بھی پہننا پڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ویکسین لگانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد ای وی ایم کے اوپر ایک اہم جو فیصلہ جو آج کابینہ کی طرف سے ڈسکس ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ ای وی ایم کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن ای وی ایم کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی، کیونکہ قانون صرف ای وی ایم کے اوپر انتخابات کو مانتا ہے۔ لا منسٹر صاحب جو ہیں ان کا بھی یہی خیال ہے کہ بادی النظر میں جو حکومت ہے وہ الیکشن کمیشن کو تبھی فنڈ الیکشنز کے لیے دے سکے گی جب وہ الیکشنز ای وی ایم کے اوپر ہوں گے، لہٰذا لیگل اوپینین بھی اپنی جو ہے وہ بنائے گی، وہ دے گی، اور بادی نظر میں جیسا میں نے عرض کیا کہ ہم صرف انہی انتخابات کو فنڈ کر سکیں گے آئندہ سے جو کہ ای وی ایم کے اوپر ہوں گے، اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اس کی طرف بھرپور طریقے سے آگے بڑھے، اور پارلیمنٹ نے چونکہ یہ اب مینڈیٹ دیا ہے، یہ لازم کیا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ ہونے ہیں، لہٰذا اس کو فوری طور کے اوپر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر جو ہے وہ شفٹ کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ کابینہ نے جو لاہور میں ویڈیوز آئی ہیں جس میں ووٹ خریدے جا رہے ہیں اس کے اوپر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر سینٹ کے انتخابات میں جس طرح سے خریداریاں ہوئیں ووٹ کی، اگر اس وقت اس کے اوپر تیزی سے عمل کیا جاتا تو آج ان انتخابات میں یہ صورتحال نظر نہ آتی۔ کسی بھی جمہوری ملک میں جہاں انتخابات بنیاد ہوتے ہیں حکومت سازی کی، وہاں بہت اہم ہے کہ الیکشنز کا جو سسٹم ہے وہ شفاف ہو اور اس کے اوپر تمام لوگوں کو اعتماد ہو، لہٰذا الیکشن کمیشن کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کا افیکٹو ہونا بہت ضروری ہے، اس کا کام کرتے ہوئے اسے نظر آنا چاہیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کو اس معاملے کو ایک منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے، نہ صرف سینٹ کے انتخابات میں جو ووٹ ریگنگ ہوئی اس کو، بلکہ اب لاہور والا جو ہوا ہے معاملہ اس کو بھی، اس کو آدھے راستے میں نہیں چھوڑیں، اس کو مکمل کریں۔ اور اس کے ساتھ ہم نے آج کابینہ نے ایک تفصیلی جو سائنس منسٹر صاحب نے شبلی فراز نے ایک پوری ڈیٹیل پیکج بھی دیا ہے کہ کتنی مشینیں چاہیے ہوں گی، کس طرح سے اس کو آگے بڑھنا ہوگا، وہ ہم الیکشن کمیشن کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اس شیڈیول کے مطابق بھی وہ آگے بڑھے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتاتا چلوں کہ سعودی عربیہ سے $3 بلین کا جو پیسہ جو ہمارا انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوانا تھا اس کی جو فارمیلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہوئی ہیں، اس کے ساتھ $1.2 بلین کا جو تیل ہے اس کی فارمیلٹیز جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں، جو ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر ہمیں ملے گا، اور اس کے ساتھ آئی ٹی ایف سی نے $762 ملین اضافی جو ہیں وہ پاکستان کو جو ہیں وہ دیے ہیں، جس سے فوری طور کے اوپر ڈالر کی قیمت میں استحکام آنے کا امکان ہوگا۔ پریزنٹیشن ہوئی ہے ویکلی پرائسز جو ہمارے کچن آئٹمز ہیں ان کے اوپر، اور یہ ایک تھوڑا بہتر صورتحال ہے کہ مسلسل قیمتوں میں جو ہے وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کمی آئی ہے، یہ 0.67% جو ہے اس سے اس میں 0.67% جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے، اور ایک ماہ کے اندر چینی کی قیمت جو ہے اس میں $60 سے زیادہ کی کمی ہوئی ہے۔ یہ چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا تھا یہ بنیادی طور کے اوپر جب سندھ حکومت نے کرشنگ سیزن کو ڈیلے کیا اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اضافہ دیکھنے میں آیا تھا، وہ تقریباً $60 سے زیادہ جو ہے وہ کمی ہو گئی ہے۔ پنجاب میں گنے کی $25 فی پنجاب میں چونکہ جو $25 فی کلو زیادہ تھا،
سندھ نے اس کی کرشنگ روکی تھی جس کی وجہ سے یہ ہوا تھا. اب 60 روپے چینی کی قیمت جو ہے وہ نیچے آ گئی ہے. ہمارا جو امپورٹنٹ مسئلہ اس وقت جا رہا ہے وہ کراچی اور حیدرآباد جیسے شہر ہیں جہاں پہ بدقسمتی سے یہ جو کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے وہ بڑی نا تجربہ کار حکومت ہے, ان کو حکومت نہیں کرنی آتی, تو جو وہاں پہ 30 سال سے برسر اقتدار ہیں ان سے بنیادی چیزوں کی قیمتیں بھی کنٹرول نہیں ہو پا رہی. اس وقت جو تھیلے کا یہ جو آٹے کا تھیلا ہے یا جو باقی وہاں پہ چیزیں ہیں جس پہ میں 1 منٹ بعد آتا ہوں, وہ تمام اس وقت سندھ میں مہنگی ہیں. اور ہم دوبارہ چیف منسٹر کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اپنے معاملات کو درست کریں. 40% جو ہمارا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس کا جو ٹیبل ہے وہ کراچی کی وجہ سے اوپر نیچے ہوتا ہے. تو 40% جب کراچی میں قیمتیں اوپر ہوتی ہیں تو وہ سارا ایس پی آئی ہمارا اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے. بہرحال یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹماٹر کی قیمت میں 15.4% کمی ہوئی ہے, پیاز کی قیمت میں 7.4% کمی ہوئی ہے, چکن کی قیمت میں 6.6% کمی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو ویٹ فلور بیگ ہے اس کا قیمت جو ہے وہ -1%, 1% اس میں کمی ہوئی ہے. ایل پی جی کی قیمت میں 0.7% کمی ہوئی ہے. چاول میں ایک تو 0.6% کمی ہوئی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں نے صبح یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس سال پاکستان میں بمپر کراپ ہے چاول کی. تقریباً 9 ملین میٹرک ٹن چاول ہم نے اس سال ہمارے کسانوں نے پیدا کیا ہے, اور 4.75 ارب ڈالر یعنی 4 ارب اور 75 کروڑ ڈالر جو ہے اس سے ہمیں زر مبادلہ انشاءاللہ آنے کا امکان ہے, جو کہ ہمیں ایکسپورٹ سے جو ہے وہ ملے گا. اس کے ساتھ ساتھ جو باقی میں شہروں کا کمپیریزن تھوڑا سا صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. راولپنڈی, گوجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, سرگودا, ملتان, ان تمام جگہوں کے اوپر 20 کلو کا جو آٹا ہے وہ 1100 روپے کا ہے, لیکن کراچی میں 1404 روپے کا اور حیدرآباد میں 1443 روپے کا. اسی طرح سے پاور میں بھی 1100 کا ہے, بنو میں 1147 روپے کا ہے, کوئٹہ میں, خزدار میں, کیونکہ یہاں پہ بھی کراچی کا ہے تو ان شہروں میں بھی جو ہے وہ 1400 روپے اور 1386 روپے کا ہے. لیکن آپ اندازہ لگائیں سب سے مہنگا آٹا اس وقت پاکستان میں حیدرآباد میں ہے جو 1443 روپے کا ہے, اور اس کے بعد کراچی میں ہے جو 1404 روپے کا ہے. باقی تمام پاکستان میں آٹا جو ہے وہ اس وقت 1100 روپے میں جو ہے وہ مل رہا ہے. اسی طریقے سے چینی میں آپ کو بتا دوں, راولپنڈی, گوجرانوالہ, لاہور, فیصل آباد, سرگودا, ملتان, بنو, پشاور, ان تمام میں 90 روپے کی ہے چینی. اور اگر چینی اس وقت مہنگی ہے تو وہ کراچی میں ہے جہاں 100 روپے کی جو ہے وہ مل رہی ہے, اور اس کے بعد یہ جو خزدار ہے وہاں 96 روپے کی مل رہی ہے. باقی ہر جگہ کے اوپر تقریباً چینی جو ہے وہ 90 روپے کی اس وقت اویلیبل ہے. اس کے ساتھ جو ہمارا دال مونگ ہے اور جو چنا ہے وہ بھی ہمارے زیادہ تر شہروں میں جو ہے وہ 115 روپے 142 روپے کے درمیان ہے. کراچی میں یہ 195 روپے کا اور حیدرآباد میں 159 روپے کا, جو کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ انفارچونیٹلی اپنے معاملات جو ہیں ان کو نہیں دیکھ پا رہی, اور وہاں پہ کراچی اور حیدرآباد کی جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہمارا ایک اوور آل سینسٹیو پرائس انڈیکس جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے. باقی جو آئٹمز ہیں پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو اس میں تقریباً تمام چیزوں میں سوائے چائے کے, چائے ہمارے ہاں 1309 روپے کی ہے کے جی, بنگلہ دیش میں 897 روپے کی ہے, انڈیا میں 1203 کی ہے اور سری لنکا میں 1170 کی ہے. اس کے علاوہ تمام جو آئٹمز ہیں, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ دالیں ہیں, چاہے وہ شوگر ہے, کوکنگ آئل ہے, ویجیٹیبل گھی ہے, پوٹیٹو آلو ہیں, آنینز ہیں, یہ چکن ہے, یہ تمام ایون ایگز ہیں, اس ریجن میں سب سے اگر کہیں سستے ہیں تو وہ اس وقت پاکستان میں ہے. اب اس سے زیادہ جو کچھ ممکن ہے ایک انٹرنیشنل انفلیشن ہے اس کے ہوتے ہوئے جو کچھ ممکن ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم جو ہے وہ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ تھوڑا سا یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ آخر میں یہاں پہ جو یوریا ہے اس وقت عالمی منڈی میں یوریا کی قیمت 8,500 روپے فی بیگ ہے. پاکستان میں اس کی قیمت 1700 روپے فی بیگ ہے,
اور اس وقت اگر ایک ٹرک پاکستان سے باہر جا رہا ہے تو وہ 70 لاکھ روپیہ بندہ جو ہے وہ اسمگلنگ میں کمائے گا. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا بڑا بینیفٹ ہے جو ہمارے ذمہ دار کو اور کسان کو مل رہا ہے. اور یہاں پہ ایک اس کی وجہ سے پھر مطلب صحیح نہیں لگتا کہ ہر بار جو بندہ یوں لگتا ہے کہ آپ سندھ کو یا سندھ حکومت کو کوئی پولیٹیکل پرپزز سے آپ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. لیکن فیکٹس اتنے آپ سمجھیے کہ سامنے ہیں کہ ان کے اوپر آپ بندہ آپ کیا کہیں ان کو. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اچانک جب یہ قیمت میں اتنا بڑا فرق آیا ہے کہ 1700 روپے کی بوری یہاں پہ ہے اور تقریباً 8500 کی بوری جو ہے وہ عالمی منڈی میں 10,500 روپے کی بوری ہے اور یہاں پہ 1700 روپے کی ہے. اچانک 6 مہینوں میں سندھ میں یوریا کی کھپت جو ہے وہ 53% بڑھ گئی ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے کہ وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے, ظاہر ہے وہاں سے سمگلنگ کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے ہمارا جو پنجاب کا کسان ہے اس کو یہ بلیک میں ملنا شروع ہوئی ہے. اور اس کے اوپر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سندھ حکومت کو جواب دینا چاہیے اور اس ہورڈنگ کو ہر صورت میں جو ہے وہ ختم جو ہے وہ کرنا چاہیے. ہم نے پنجاب میں اس کے اوپر نوٹس دیا ہے اور 400 روپے تک کی اس میں کمی آئی ہے. تقریباً 347 ایف آئی آرز کی گئیں, 244 جو ہیں وہ گرفتاریاں ہوئیں, 21,111 انسپیکشن ہوئی اور 480 ویئر ہاؤس سیل کیے گئے اور تقریباً 3 کروڑ روپے کے قریب جو ہے وہ جرمانہ کیا گیا. یہ پنجاب میں ہو رہا ہے. سندھ میں بدقسمتی سے چونکہ یہ سارے خود ہی وہاں پہ ملوث ہیں تو وہ کس کی تلاشی لیں. اب کیبنٹ کی تلاشی لینے سے تو وہ رہے. اچھا جی, اس کے بعد جو ویسے تو یہ میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے, یہ جو ہمارا ماشاءاللہ آیا ہوا ہے ای وی ایم کا جو آج ہائی کورٹ میں جو ہوا ہے, رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے اس کے اوپر بھی, لیکن کچھ میں آپ کو فیصلوں کا پہلے بتاتا چلوں. پیٹرولیم ڈویژن نے کابینہ کو ذیلی اداروں میں ایم ڈی اور سی ای او کی خالی اسامیوں کے حوالے سے بریفنگ دی ہے. 4 اسامیاں خالی ہیں, ان پہ تعیناتی کا عمل جاری ہے. سرین ایئر اور پرنسلی جیٹس اور پی آئی اے سی ایل کو قومی ہوا بازی پالیسی 2019 کے تحت ان کا جو لائسنس ہے اس کو رینیو کیا گیا ہے, تجدید کی گئی ہے اس کی. کابینہ نے وزارت ہوا بازی کی سفارش پر سول ایویشن اتھارٹی رولز کے تحت ہوائی اڈوں کے اطراف میں قائم بلند عمارتوں کی حد مقرر کرنے کی منظوری دی. یہ وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا ہی زیادہ آپ سمجھے کہ موقف ہے کہ ہمارے شہر جس طریقے سے بڑھ رہے ہیں یہاں پہ ہمارے غذائی قلت ہو جائے گی. شہروں کو باؤنڈ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک اوپر جائیں اور ادھر جو ہے وہ نہ پھیلیں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ امین اسلم صاحب کو یہ سونپا گیا ہے کام کہ وہ جو لاہور میں اسموگ ہے اور یہ باقی شہروں میں بھی اب پھیل رہی ہے, اس کے اوپر ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر آئے. کیونکہ اسموگ کے اوپر ہم بات تو کرتے ہیں جب تکلیف ہوتی ہے, جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کے اوپر چلے جاتے ہیں. تو ایک لمبی پالیسی جو ہے وہ ہمیں اس کے اوپر چاہیے کہ وہ کیا کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو کاپ میں جو ریپرزنٹیشن تھی ہماری منسٹری آف انوائرمنٹ کی, اس کو بھی کابینہ نے اور پرائم منسٹر صاحب نے سراہا ہے کہ اس میں بہت کامیابی سے انہوں نے پاکستان کا موقف سامنے رکھا. وزارت کامرس کی سفارش پر کابینہ نے پاکستانی سفارتخانے تہران میں تعینات عملے کو ہارڈ شپ پالیسی کے تحت وطن واپسی پر ذاتی استعمال کی گاڑیاں درآمد کرنے کی اجازت جو ہے وہ دی ہے. تبلیغی جماعت پاکستان آنے کے لیے ویزے کی مدت 120 دنوں سے بڑھا کر 150 دن وہ کر دی گئی ہے. اب یہ ای ویزا لے سکیں گے. ہمارے اجتماع میں بہت تبلیغی حضرات جو ہیں وہ آتے ہیں پوری دنیا سے, ان کو بھی ای ویزا کی سہولت جو ہے وہ دے دی گئی ہے. ای او بی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی جو امپلائمنٹ رولز ہیں ان کی منظوری جو ہے وہ دی گئی ہے. اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹنسز جو ہیں وہ ان کو پروموٹرز جو ہیں ان کو لائسنسز بھی دیے گئے ہیں. لیکن وزیر اعظم صاحب نے یہ ہدایت کی ہے کہ ایک تو ایف آئی اے جو ہمارے اس وقت ہیومن ٹریفکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر ایک پورا جامع اس وقت ایک لانچ کرے اپنا پروگرام اور ان کو پکڑے جو یہ اس وقت ہیومن ٹریفکنگ میں ملوث ہیں. اور دوسرا جو پروموٹرز ہیں جن کو لائسنس دیا جا رہا ہے, تقریباً 16.5 لاکھ لوگ پاکستان میں 3 سال میں باہر گئے ہیں, باہر کے ملکوں میں مختلف ویزوں کے اوپر گئے ہیں.
اب یہ اتنی بڑی تعداد باہر گئی ہے تو اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے کہ یہ تمام جو ویزے تھے یہ جائز طریقے سے استعمال ہوئے لائسنس میں، اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل جو ہے وہ کی گئی ہے۔ گیس لوڈ مینجمنٹ پلان فار ونٹر جو ہے اس کو منظور کیا گیا ہے، اور سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری ہمارا پرابلم دیکھیں یہ کیا ہے اس وقت 9%۔ پچھلے سال ہمارے گیس کے ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو گئے، یعنی کم ہو گئے، اور اس سال پھر 9% ہمارے کم ہو رہے ہیں۔ بہت بڑی تیزی سے ہمارے گیس ریزروز جو ہیں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں، اور جو نئی گیس کے ذخائر کی جو تلاش ہے ان میں ہمیں اتنی بڑی کامیابیاں نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو ذخائر ہیں گیس کے ان کو ہم زیادہ تر کو استعمال کر چکے ہیں۔ اب ہمارا اگلا جو چیلنج آئے گا وہ یہ آئے گا کہ ہمارے ہاں گیس نہیں ہوگی اپنی جو ہماری انڈیجنس گیس تھی، جیسے سوئی میں ایک بہت بڑا گیس کا ذخیرہ ہے، تو یا تو کوئی اللہ مہربانی کرے اور پاکستان کے اندر سے کوئی سوئی جتنا بڑا کوئی گیس کا ذخیرہ ہمیں مل جائے، ادروائز یہ گیس ہماری ڈپلیٹ ہو رہی ہے، اور اس کے لیے ایک آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی بنانا ضروری ہے۔ یہاں میں یہ بھی بتا دوں گیس کے اوپر میڈیا میں بہت زیادہ شور ہوتا ہے، لیکن گیس پورے پاکستان میں صرف 28% لوگوں کو میسر ہے۔ پاکستان کے 78% لوگوں کو پاس، جو ہمارے جیسے لوگ جو جیلم میں رہتے ہیں، باقی جو اپنا میاں والی میں رہتے ہیں، باقی بھکر میں رہتے ہیں، لیا میں رہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان میں رہتے ہیں، مری میں، باقی جگہوں پہ گلگت بلتستان، ڈی آئی خان، ہمارے لوگوں کے پاس گیس نہیں ہے۔ اور ہم یہ جو 78% آبادی ہے یہ بنیادی طور کے اوپر 28% آبادی کے کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ یہ ہم لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے 28% جو شہر میں لوگ بستے ہیں ان کے لیے۔ تو ہمیں ایک ایسی پالیسی کی ضرورت ہے کہ آپ 100% پاور جو آبادی ہے وہ اس سے فائدہ اٹھائے، صرف 28% آبادی جو ہے وہ یرغمال نہ بنا لے تمام ریسورسز کو۔ اب یہ 28% جو آبادی ہے اس کو گیس دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں۔ نمبر 1، سی این جی سیکٹر کو 1 دسمبر 2021 سے 15 فروری 2022 تک بند کیا جا رہا۔ آئی پی پیز اور کھاد فیکٹریوں کو گیس کی فراہمی 100% جاری رہے گی جیسے کہ جاری ہے۔ ایکسپورٹ سیکٹر کی صنعتوں کو گیس کی فراہمی جاری رہے گی۔ ایل این جی پر چلنے والے پاور پلانٹس کو 5% اضافی گیس دی جائے گی۔ سردیوں میں اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کر رہے ہیں کہ لوگ گیس استعمال نہ کریں، سردیوں میں بجلی استعمال کریں کیونکہ بجلی ہمارے پاس ایکسس ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ہے کہ گھریلو صارفین کے لیے جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی گئی ہے تاکہ وہ ہیٹر اور اسپیشلی جو گیزر ہے اس کے لیے وہ ادھر جائے، اور 12.96 پر کلو واٹ جو ہے اب اس کا ایک سٹینڈرڈ ریٹ پر یونٹ جو ہے وہ دیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ بجلی کی طرف آئیں۔ سی این جی، سیمنٹ اور کیپٹیو پاور سے بچنے والی گیس کو گھریلو صارفین کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اس طرح آئی ٹی این ای اور چیئرمین پریس کونسل آف پاکستان کی تعیناتیوں کے لیے سلیکشن بورڈ جو ہے وہ قائم کیا گیا ہے۔ سیکٹری انفارمیشن ہوں گے، منسٹر ہوں گے، ایڈیشنل سیکٹری ہوں گے، گریڈ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور لا منسٹرز کا آفس جو ہے وہ اس کا ہوگا۔ کابینہ نے کرونا وائرس کے پیش نظر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر تیونس کو اور پھر افغانستان کو بھی امداد کی منظوری دی ہے۔ افغانستان کو ہم 50,000 میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ بھجوا رہے ہیں، اور اب دیکھیں گے کہ اس کو مزید اس میں ہم کیا اضافہ کر سکتے ہیں۔ محمد سلیم صاحب کو نیا چیئرمین پرائیویٹائزیشن کمیشن تعینات جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور کھاد کے اوپر تفصیلی بریفنگ ہوئی ہے، لیکن وہ اس لیے کچھ تو میں نے آپ کو چیزیں بتا دی ہیں، باقی کل خسرو اس کے حوالے سے ڈیٹیل پریس کانفرنس کریں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ جو قیمتیں ہیں ان کو کھاد کی جو قیمتیں ہیں ان کو ہم نے ایک حساب کتاب میں رکھا ہے۔ ایک اور بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ میں او آئی سی ممالک کے وزرائے خارجہ کا خصوصی اجلاس پاکستان میں منعقد ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے یہ بتایا تھا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس طرح سے ایک جو وزرائے خارجہ ہے وہ جو افغانستان کے اندر ایک ہیومن کرائسس ہے اس کے لیے ایک اجلاس منعقد کریں اور اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکشن ہوں۔ اب یہ اجلاس جو ہے پاکستان کی اور یہ جو اس کو پاکستان میں انشاءاللہ یہ منعقد ہو رہا ہے۔ اس کے
شیڈول بھی بتا دیتا ہوں. اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو میں یہ بتاؤں کہ آج جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی دلچسپ پروسیڈنگز ہوئی ہیں ان کے اوپر کافی حیران کن طور کے اوپر وہ جو رانا شمیم صاحب ہیں وائس پریزیڈنٹ پی ایم ایل این وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا یہ ایفیڈیوٹ ہی میرا نہیں ہے اور میرا ایفیڈیوٹ جو ہے وہ تو لاک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لاک ایفیڈیوٹ جو ہے وہ اخبار تک کیسے پہنچا اور اخبار جو ہے اس نے وہ ایفیڈیوٹ کیسے جو ہے وہ چھاپ دیا. لگ یوں رہا ہے کہ ایفیڈیوٹ جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے ذریعے اس اخبار تک پہنچا اور اخبار نے نواز شریف صاحب کے بیان کے اوپر یہ چلا دیا. اب یہ چونکہ سماعت اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ میں چل رہی ہے، یہاں پہ جس طریقے سے ایک جوڈیشری کے خلاف اور فوج کے خلاف ایک کیمپین پی ایم ایل این نے اسپانسر کی جس میں کچھ میڈیا کے لوگ بھی شامل ہیں، مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا بھرپور نوٹس لے گی اور اس کو بھی ایک منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. جس طرح سے ہم دھاندلی کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن منطقی انجام تک پہنچائے، اسی طرح سے عدالتوں کو چاہیے کہ اپنے خلاف چلنے والی مہم کو بھی آگے لے کے چلیں. صاحب لاسٹ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی اس میں آپ نے ویڈیوز کا تذکرہ کیا تھا اس بات کے ساتھ جس میں من پسند چینلز کو اور صحافیوں کو پلاٹس اور جی آپ نے وہ لسٹ تو دے دی چینلز کے حوالے سے، جن من پسند صحافیوں کو پلاٹس دیے گئے آؤٹ آف دا وے اور جن کو مزید مراد دی گئی ان کی بھی تھوڑا سا بتا دیں. ابھی کوئی لسٹ نہیں تھی. جمعرات کو انیشل رپورٹ جو ہے وہ مجھے کہا ہے انہوں نے کہ ہم دیں گے جمعرات کو انشاءاللہ لے کے آئیں. جی شاکر 40 ارب کا ڈاکہ، یہ ایک دو کالم بھی چھپے ہیں خبریں ہیں کہ جو کرونا فنڈ آیا تھا اس پر کیا کیبنٹ میں اس حوالے سے کوئی بات ہوئی ہے؟ حکومت کی طرف سے اس حوالے سے کوئی موقف نہیں آ رہا کہ باقی اس میں کچھ اجازت ہے یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو بالکل ہی غلط ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی موقف نہیں آ رہا. پہلے ہی دن فائنانس منسٹری نے بڑی تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ یہ جو آڈٹ پیراز ہیں ان کے اوپر وہ کیوں درست نہیں ہیں. زیادہ تر لوگوں کو آڈٹ کا پروسیس بھی نہیں پتا کہ کیسے ہوتا ہے اور اس کو وہ ریگولیرٹی کہتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ آڈٹ آبجیکشن یہ بھی ہے کہ تمام ویکسین جو ہے وہ پی آئی اے کے ذریعے آنی چاہیے تھی پاکستان، اور چونکہ وہ پی آئی اے کے ذریعے نہیں آئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اتنے لاکھ روپے اتنے ارب روپے بچ جاتے اگر آپ پی آئی اے سے منگواتے. اب پی آئی اے کی فلائٹس اگر بین ہے یورپ میں تو وہ کیسے وہاں سے آتی؟ تو اس کو انہوں نے ریگولیرٹی ڈکلیئر کر دیا. اسی طریقے سے کئی اور چیزیں ہیں جن میں کہ اگر لوگوں کو پیسے جاری ہوئے اور کوئی مثلا احساس پروگرام میں بہت سارے لوگوں کو پیسے جاری ہوئے، وہ لوگ پیسے لینے نہیں آئے کئی وجوہات کی بنا پہ، کسی کا آئی ڈی کارڈ ایکسپائر ہو گیا ہوگا، کئی لوگ جو ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہوگی، وہ پیسے جو ہیں وہ واپس چلے گئے. تو اس کو بھی وہ آڈٹ نے کہا ہے کہ یہ پیسے جاری ہوئے لیکن استعمال نہیں ہو سکے. سو اس طرح کی آڈٹ آبجیکشنز ہیں کوئی ایسے، لیکن اس کے اوپر کمپریہنسو جواب جو ہے وہ بھی آج اس میں ڈسکشن بھی ہوئی تھی اور ثانیہ نشتر نے اس کے اوپر بڑا ڈیٹیل جواب اپنا دیا ہے. باقی تینوں ایجنسیز جو اس میں انوالو ہیں ان تینوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کا ایک ڈیٹیل جواب جو ہے وہ دیں. فواد صاحب یہ بتائیے آج وفاقی کابینہ نے یہ کہا کہ اگلے تمام الیکشن ای وی ایم کے ذریعے ہوں گے، تو اس سے کیا یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ ایک آئینی ادارے کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے حکومت کی جانب سے کہ ہم تب تک آپ کو فنڈز نہیں دیں گے جب تک آپ جو قانون منظور ہوئے، آج اس پہ سارا کنسنسس نہیں ہے، اس سے پہلے جو بھی انتخابی قوانین منظور ہوئے وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئے، تو کیا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جس کا موٹو یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کریں گے، وہ اداروں کو فنڈز کے نام پہ آئینی اداروں کو بلیک میل کر رہے ہیں؟ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلر کہہ رہے ہیں؟ قانون تو پارلیمنٹ نے، آپ کا کیا نام ہے؟ اون شراز صاحب. پارلیمنٹ کو بلیک میل نہیں آپ کہہ سکتے کیونکہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا ہے. آپ تمام اداروں کا احترام کریں. اچھا سر، یہ ہمارے ساتھی صاحب نے یہ بات کی ہے، آج الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ چیزیں آئی ہیں کہ حکومت جو ہے ای وی ایم مشینوں پر جو ہے دباؤ ڈال رہی ہے، لیکن ہم آئینی ادارہ ہیں اور اس کو دباؤ کو مسترد کرتے ہیں، ہم اپنے طریقے سے چلیں گے. اور اب جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ فنڈز کے حوالے سے بھی وفاقی کابینہ نے ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوبارہ ٹیسل کی طرف تو نہیں چیزیں جا رہی؟ جو پہلے ایسا لگ رہا تھا، تاثر دیا جا رہا تھا پچھلی کیبنٹ میں کہ معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ آگے چلیں گے. افہام و تفہیم ہی ہے تو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے. الیکشن کمیشن سمیت تمام ادارے اس کو مان کے چلنے کے پابند.
अपना फवाद चौधरी साहब ये बताएं कि यकीनन आप जो ईवीएम की बात हुई है, पार्लियामेंट के कानून का एहतराम होना चाहिए। कानून की हुक्मरानी इसी नतीजे में है कि अगर आप कानून पर अमल दराम और उसकी रूह के मुताबिक निफाज करते हैं, लेकिन आपने जो इंदिया दिया है कि हम कानून के मुताबिक फंड्स नहीं दे सकेंगे। अब एक दो जिंदगी इलेक्शन की बात नहीं है, निगरान हुकूमत ने इस मुल्क में पाकिस्तान में आम इंतखाबात कराने हैं, और अगर आपकी नज़ीर कायम हो जाती है, निगरान हुकूमत के वक्त इस पाकिस्तान में कयास पैदा नहीं हो जाएगा, वो कैसे इंतखाबात कराएंगे? निगरान हुकूमत तो तब आती है जब फंड्स रिलीज हो चुके होते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि निगरान हुकूमत हो या मुंतखब हुकूमत हो या कुछ भी हो, वो उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकती जब तक उसे कानून जो है वो ये इजाज़त ना दे। तो कानून अगर इजाज़त देगा, लॉ मिनिस्ट्री जो है वो इसके ऊपर गौर करेगी, उस हम तो जाहिर है कि अपनी लीगल ओपिनियन जो भी आएगी उसके मुताबिक चलेंगे। अच्छा सर, आपने कोविड के न्यू वेरिएंट की बात की, इंटेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए कहीं दोबारा से लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएंगे अगर ये असर आ गई? अल्लाह करे कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हो, लेकिन ये तो अब सूरत हाल के ऊपर है कि किस तरह से आगे मामला जाते हैं। फौरी तौर के ऊपर ऐसा खदशा नहीं। सर, जलसों का मौसम है, पीडीएम और शहबाज शरीफ की तरफ से रोज मुतालबा किया जाता है वजीर आजम के इस्तीफे का। ये तो बरसाती मेंढक हैं, सर्दियों में निकलते हैं और गर्मियों में गायब हो जाते हैं। तो पीडीएम की इतनी अब क्या उसके ऊपर क्या बात करें। थैंक यू सर।